صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک ایک سوال آپ نے بس پڑھتے جانا اپنے روٹین میں. جس کی وضاحت محسوس ہوئی ہاتھ آپ نے کھڑا کرنا اور وضاحت پوچھ لینی ہے، ورنہ اس کو پڑھتے رہیں آگے آگے. جی. سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس پیغمبر سے جا کر ملتا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. جی ماشاءاللہ. آگے جی. سوال نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب خلیل اللہ. خلیل اللہ. حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. خلیل اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا دوست. جی نیکسٹ پڑھیے، آپ پڑھیے. سوال نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے ان کے کس بیٹے کی وساطت سے ملتا ہے؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت ابراہیم سے ان کے کس بیٹے کی وساطت سے ملتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے. جی. سوال نمبر 5، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جواب ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کا لقب کیا ہے؟ ذبیح اللہ. ذبیح اللہ کا کیا معنی؟ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا، ذبح ہونے والا. جی. سوال نمبر 6، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بتائیے. جواب حضرت ہاجرہ. حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ کا نام کیا؟ حضرت ہاجر. ویسے آپ کا نام جو ہے وہ ہاجر ہے، لیکن ہمارے اردو میں عام طور پہ ہاجرہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو زبان کے فرق کی وجہ سے ہاجرہ کہتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں. اصل نام آپ کا ہاجر جو وہ کتابوں میں لکھا ہے. جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جی. ہم نوشت میں پڑھ دیں. حضرت عدنان حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی. حضرت عدنان کو عدنان کیوں کہا جاتا ہے؟ جی. جواب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیاطین جن و انس کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرشتے مقرر فرما رکھے تھے، اس لیے آپ عدنان کے لائے کہ جس کا معنی قائم اور باقی رہنا ہے. ماشاءاللہ. حضرت عدنان کی حفاظت کے لیے شیاطین جن و انس کے شر سے، جن ہوتے ہیں اور انس انسان کو کہتے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا تھا، اور یہ آپ کی بڑی عظمت تھی اور بڑی شان تھی، اس لیے آپ عدنان کہلائے کہ اس کا معنی ہے قائم اور باقی رہنا. جی. سوال نمبر 10، جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں وہ کون سی شخصیت ہے جن کی تربیت کے لیے خاص طور پر انبیاء بنی اسرائیل کی طرف وحی کی گئی؟ جی. جواب حضرت معاذ بن عدنان. جی ماشاءاللہ. حضرت معاذ بن عدنان. حضرت معاذ بن عدنان جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے انبیاء کی طرف باقاعدہ وحی فرمائی، اور حضور کے یہ آباء و اجداد ہیں، یہ انبیاء نہ تھے، مگر اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اتنا تھا کہ اس دور کے جو انبیاء کرام ان کو وحی کی گئی کہ فلاں فلاں شخص یہ جو ان کو اپنی زیر تربیت رکھیں اور ان کو اپنی صحبت میں رکھیں اور ان کا آپ خیال رکھیں. یہ حضرت معاذ بن عدنان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جی. آگے جی آپ کی باری ہے.
सवाल नंबर 11 हजरत मुआद बिन अदनान अंबिया बनी इसराइल में किन अंबिया के ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते रहे? जी जवाब हजरत अरमिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अबरखिया, हज़रत अरमिया और हज़रत अबरखिया अलैहिस्सलाम। जी सवाल नंबर 12 हजरत मुआद की उम्र मुबारक क्या थी जब वो अंबियाए बनी इसराइल की ज़ेरे किफ़ालत हुए? जवाब तकरीबन 12 साल। माशाल्लाह। हज़रत मुआद की उम्र मुबारक क्या थी उस वक़्त? 12 साल की उम्र मुबारक थी जब अंबिया किराम की तरफ वही आई कि उनको वो अपनी कफालत में लें और अपने पास उनको रखें। जी सवाल नंबर 13 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में उस शख्सियत का नाम बताएं जिनकी पैदाइश पर इनके वालिद ने गैर मामूली तौर पर अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी दावत का अहतमाम किया। जवाब हजरत निज़ार। जी आगे पढ़िए। सवाल नंबर 14 हजरत निज़ार के वालिद का नाम बताएं। जवाब मुआद बिन अदनान। जी माशाल्लाह। आगे जी। सवाल नंबर 15 हजरत मुआद ने निज़ार की पैदाइश पर बहुत बड़ी दावत का एहतमाम क्यों किया? जवाब जब हजरत मुआद ने निज़ार की दोनों आंखों के दरमियान नूर नबूवत देखा जो कि पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता चला आ रहा था तो उनकी खुशी की कोई हद न रही। उन्होंने इलाका भर के अपने बेगाने अमीर गरीब सब की दावत की और कसीर तादाद में ऊँट ज़बह किए और इसके बावजूद कहा कि इस बेटे की सूरत में अल्लाह ताला ने जो इनाम मुझ पर किया है इसके मुकाबला में जो कुछ मैंने खर्च किया है ये कुछ भी नहीं। माशाल्लाह। यानी हज़रत निज़ार जो हम जब पैदा हुए ये हुजूर के आबा व अजदाद में थे तो हज़रत मुआद बिन अदनान जो अंबिया की कफ़ालत में रहे, अंबिया की कफ़ालत में रहे, तो अंबिया की कफ़ालत का ये फैज़ तो मिलना था कि हज़रत निज़ार पैदा हुए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये मेरा वो बेटा है जिसकी नस्ल से आका दो जहां पैदा किए जाएंगे। जी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर ये सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ही अता फरमाई गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई गई। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलादें थी उनमें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम थे, हज़रत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी पुश्त से अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो उस वक़्त भी हज़रत आदम ने दुनिया से जाते हुए हज़रत शीस को भी इस अमर की वसीयत फरमा के गए थे। इन चूँकि हुज़ूर की आमद इस कायनात का सबसे अहम तरीन वाक़या, इस कायनात का सबसे अहम तरीन वाक़या। सो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खबरें अल्लाह करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई और उन्होंने आगे अपनी औलाद को डिलीवर की। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के हवाले से बाकायदा आपकी वसीयत मौजूद है कि आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को ये तंबीह फरमाई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर दी और फरमाया कि बेटे मैं ये देखता हूँ कि अल्लाह के आखिरी नबी जो है वो तेरी औलाद से पैदा किए जाएंगे। सो ये इस तरह खबरें थी जो हर दौर के अंदर मुंतकिल होती रही, हत्ता कि हज़रत निज़ार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो आपके वालिद गिरामी ने सिर्फ उनकी पैदाइश के मौका पर उनके मुबारक पेशानी में, उनके माथे में वो नूर देखा कि जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा ये बेटा वो है कि जिसकी औलाद से अल्लाह करीम अपने आखिरी नबी को पैदा फरमाएगा। सो उन्होंने इस खुशी में कि अल्लाह करीम ने मेरे इस बेटे को वो नूर अता फरमाया है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बाप और दादा होने का शर्फ अता फरमाया। उन्होंने अहले इलाका की बहुत बड़ी दावत की और कहा कि अल्लाह करीम ने इस बेटे की सूरत में जो मुझ पर इनाम किया है उसके मुकाबले में जो मैंने खर्च किया ये कुछ भी हैसियत नहीं रखता। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल नंबर 16 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में इस शख्सियत का नाम बताएं जिन्होंने अरबों में होते खाने का आगाज किया। जवाब हजरत मुज़र बिन नज़ार। हज़रत मुज़र बिन नज़ार। जी जवाब ऊँटों को तेज चलाने के लिए तरन्नुम से खेत
ترنم سے کچھ پڑھنا. ہودی خانی کہتے ہیں جب بندہ اونٹ چلا رہا ہوتا ہے تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ نظم پڑھی جائے, کچھ کلام پڑھا جائے ترنم کے ساتھ, طرز کے ساتھ, لے کے ساتھ, سر کے ساتھ. جو بندہ کلام پڑھتا ہے تو اس کا یہ امپیکٹ پڑتا ہے اونٹ کے اوپر کہ وہ آواز کی مستی میں تیز سفر کرتا ہے. موسیقی میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. موسیقی میں اثر ہوتا ہے. ترنم جو ہے, لے جو ہے, اس میں اثر ہوتا ہے. اب وہ ترنم اور لے آپ نے استعمال کس لیے کرنا ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ترنم اور لے میں بڑا اثر ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اثر خالی انسان پہ نہیں پڑتا, جانوروں پہ بھی پڑتا ہے. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک فن ہے جس کو ہودی خانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہودی خانی کہتے ہیں. تو اس ہودی خانی کو ایجاد کرنے والے جو حضرت مدر بن نزار ہیں کہ جنہوں نے یہ اندازہ کیا کہ اگر اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کوئی چیز ترنم سے پڑی جائے تو اونٹ کے سفر کرنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے, رفتار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کو جانور تو نہیں رکھے؟ کبھی آپ ڈیرے شیرے پہ کبھی رہے ہو پاکستان؟ نہیں. یہ باقاعدہ یہ ایک فیلڈ ہے. اور کبھی کوئی بندہ کو ایسا کوئی موقع ملے تو آپ دیکھیں ان زمیندار جو لوگوں کی زندگی کو دیکھیں. جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کی آواز کو بھی پہچانتا ہوتا ہے. مالک اور غیر مالک آواز دے تو جانور کو پتہ چل جاتا ہے میرا مالک کون ہے ان میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ بہت بڑا یہ فن ہے. اور پھر جانور کے اوپر بیٹھ کے کوئی نغمہ پڑھنا, کوئی طرز لگا کے چیز پڑھنا تو اس کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے. جس کو ہودی خانی کہتے ہیں. اور اس کو ایجاد کرنے والے حضرت مدر بن نزار ہیں. آگے جی صلی اللہ علیہ وسلم. مدر جی جناب مدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدر کو برا بلا نہ کہو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے. جی سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ مدر جو ان کو برا بلا نہ کو ایمان کے حوالے سے. کیوں کہ حضور نے وضاحت فرما دی وہ کن کے دین پر تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر, یعنی وہ مومن تھے, صاحب ایمان تھے. نیکسٹ جی کن کی باری ہے؟ پڑھتے جائیے جن کی باری. سوال نمبر 19. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس شخصیت کا نام بتائیں جو سب سے پہلے قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف کی طرف گئے. جواب حضرت الیاس بن مدر. حضرت الیاس بن مدر وہ پہلے انسان ہیں جو قربانی کا جانور لے کر بیت اللہ شریف کی طرف جنہوں نے سفر کیا کہ قربانی وہاں پہ جا کے کریں. جی سوال نمبر 20. حضرت الیاس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بتائیں. جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیاس کو برا بلا مت کہو, وہ مومن تھے. اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں. سبحان اللہ. حضور نے حضرت الیاس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مومن تھے اور اہل عرب میں ان کی مثال ایسی تھی جیسے لقمان حکیم اپنی قوم میں. یعنی لقمان وہ ہیں کہ جن کی دانش اور عقل مندی اور فہم جو ہے ان کا اللہ کریم وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا حضرت الیاس جو ہیں وہ اپنی قوم میں ایسے ہی تھے جیسے حضرت لقمان اپنی قوم میں تھے. یعنی بڑے دانشور تھے, بڑے دانا تھے اور بڑے صاحب فہم و ذکا تھے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سوال نمبر 21. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس شخصیت کا نام بتائیں جو اہل عرب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. جواب حضرت کنانہ بن خزیمہ. اب اس کو یہ نوٹ کریں کہ جیسے جیسے حضور علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آ رہا تھا نا تو ویسے ویسے حضور علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے خوشخبریاں زیادہ ہوتی جا رہی تھیں. یعنی پہلے اشارے کنایوں میں ملتی ہیں تاریخ میں, جو وقت تھوڑا ہوتا جا رہا تھا پھر اللہ کریم نے لوگوں کو ایسے علم عطا فرمایا انبیاء کے ذریعے سے کہ پھر وہ خوشخبریاں جو تھی وہ بہت زیادہ
بڑھ گئی تھی تاریخ میں. جی سوال نمبر 22 نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت کنانہ کا کوئی فرمان بتائیں. جواب: ایک موقع پر کنانہ بن خزیمہ نے فرمایا مکہ سے ایک نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کا نام احمد ہوگا، سبحان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، نیکی، احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمائیں گے. پس اہل عرب تم اس نبی مکرم کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی حضرت کنانہ جو ہیں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اسم گرامی لے کے اہل مکہ کو حضور کی خوشخبری عطا فرمائی. یہ حضور کی آمد سے کئی ہزار پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اہل مکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ حضور علیہ السلام تم میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام نامی کیا ہوگا؟ احمد ان کا نام ہوگا. نام بھی حضور کا لیا اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے یہ تلقین بھی فرمائی. جی سوال نمبر 23 نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک منٹ آپ کا پوچھنا. مکارم اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کو مکمل فرمانا. جی سوال نمبر 23 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے یمنی قبائل سے جنگ کی. جی جواب: حضرت فہر بن مالک. حضرت فہر بن مالک. مکارم اخلاق یہ بھی یعنی اخلاق کو مکمل کرنا بھی ہے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دینا بھی. اچھے اخلاق کی تعلیم دینا بھی. خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے یمنی قبائل سے حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد میں جس شخصیت نے جنگ سب سے پہلے فرمائی وہ کون تھے؟ حضرت فہر بن مالک. حضرت فہر بن مالک. آپ کے پاس وقت ہے یا ہم نماز پڑھ لیں؟ وقت ہے آپ کے پاس 15-20 منٹ؟ نہیں آسانی کے ساتھ، اگر نہیں تو ہم ابھی مین گاہ کا اذان پڑھ کے تو نماز پڑھ لیں. ہوتے ہیں مصروفیت ہوتی ہے گھر میں آنا جانا. اچھا اچھا چلیں پھر پڑھے جا گے کیریان جاری رکھیے. سوال نمبر 24 بتائیے اس جنگ کی وجہ کیا تھی. جواب: یمنی قبائل نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ پتھر جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ان کو اکھاڑ کر یمن لے جائے اور ان پتھروں سے وہاں ایک نیا کعبہ تعمیر کرے تاکہ عرب کے لوگ مکہ آنے کی بجائے یمن جا کر مناسک حج ادا کریں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 25 بتائیے اس جنگ میں یمنی قبائل کا سردار کون ہے. جواب: حسان بن عبد الجلال حمیری. جی پڑھیے آگے پڑھتے جائیں. سوال نمبر 26 باب Fallen auf der Schranke. جی حضرت فاحش ہے وان کو یلس ہے حسن بن عبد الجلال de Arrested ble i Makka i 3 år som krigsfange og ble deretter løslatt mot en viss penge. جی نیکسٹ. اتنا کر لیتے ہیں. حضرت فہر بن مالک جو ہیں انہوں نے جنگ اس بات بھی کہ یمن کے لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا معاذ اللہ کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کریں گے اور جو خانہ کعبہ کے اوریجنل پتھر ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا تھا خدا نخواستہ وہ پتھر اتار تو لے جائیں گے یمن اور وہاں پہ انہی پتھروں سے بنائیں گے نیا کعبہ اور اس کے بعد لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ وہی پتھر ہے وہی عمارت ہے اب یہاں پہ بن گئی ہے تو تم اب کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ نہ جاؤ بلکہ تم معاذ اللہ یہ کرو کہ تم یمن آ جایا کرو اور یہاں پہ آ کے خدا نخواستہ حج جو ہے وہ کیا کرو. تو اس موقع پر اہل عرب کی قیادت کرتے ہوئے جنگ کی حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کے آباء و اجداد میں سے ہیں اور اللہ کریم نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی. حسان بن عبد الجلال الحمیری جو یمن کے قبائل کا سردار تھا وہ گرفتار ہوا اور 3 سال تک ایز اے پریزنر مکہ معظمہ میں رہا اور بعد میں فدیہ دے کے تو رہا ہوا. جی ایک منٹ بیٹھا جی. جو عمارت آج خانہ کعبہ شریف ہے اس کے اندر بھی کیا ان پتھروں میں سے کوئی پتھر ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سے؟
خانہ کعبہ کی عمارت کی جو 3 دیواریں ہیں وہ ابھی تک انہی پتھروں پر قائم ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائے تھے. بنیادوں میں وہی پتھر آج بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک، اوپر والے جو دیواروں کے پتھر ہیں وہ چینج ہوتے رہے، مگر خانہ کعبہ شریف کی یہ جو ریتنگ ہے نا جہاں پہ ہے حتیم، اس ریتنگ میں جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے، اس دیوار کو چھوڑ کے بقیہ جو 3 دیواریں ہیں یہ ابھی تک انہی پتھروں پر قائم ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پر تعمیر فرمائی تھی، اور نیچے بنیادوں میں وہی پتھر لگے ہوئے ہیں. یہ اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ یا ہمارے جو مقدس مقامات حرمین شریف ہیں ان کے اوپر اگر کوئی قوم معاذ اللہ خدا نخواستہ حملہ کرنا چاہے تو اس وقت دفاع کرنا کس کی ذمہ داری؟ بولیے، مسلمانوں کی ذمہ داری. دفاع کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کی ذمہ داری. جب بھی اسلام پر کوئی حملہ ہو تو اس وقت یہ جو نا ان شیلنگ جو کئی لوگ اب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو انہوں بیڑا غرق کرے، بھائی خدا نے بیڑا غرق کرنے واسطے تمہیں دنیا چ کلیا سی، بھائی تسی انہوں دا بیڑا غرق کرنا ہے تو پھر وہی خدا اسے تمہیں بیڑا غرق فرماندہ قوم دا. آپ بات کو سمجھے؟ یعنی علامہ اقبال کے ایک شعر کیسے اس نے کہا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو بیاں تو ہے. اللہ کی بات اب مسلمان کے منہ سے نکلنی ہے. اللہ کے حکام کو دنیا میں مسلمان نہیں غالب کرنا، یہ مسلمان کی ہی ڈیوٹی ہے. اب آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان شیلنگر بڑی ساری گھڑ لی ہے نا جو موجودہ نسل کے ذہن میں تو اب ڈالی جا رہی ہیں نا، ایسا نہیں. جب دین کے اوپر کوئی کڑا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت مسلمان نے ہی مقابلہ کرنا ہے. یہاں ہم میں سب موسٹلی جو ہماری حالت ہوگی، ہم تو بن گئے چوری کھانے والے مجنو. مجنو ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ہوتے ہیں خون دینے والے، ایک ہوتے ہیں چوری کھانے والے. تو ہم سے آپ لنگر شریف کی فضیلت سن لیں تو جتنی مرضی سن لیں صبح سے لے کر شام تک، کھانے کی کیا برکات ہے وہ ہم سے آپ سن لیں. یہ جو سارا کچھ ہے نا ایک ہی طرف ہر چیز کا رخ ہو جانا، اس سے اجتماعی طور پر مسلمان میں کمزوری آئی، اجتماعی طور پر کمزوری آئی. اللہ کریم اپنے فضل سے اس کمزوری کو دور فرمائے. تو اگر حضرت فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ جنگ نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا وہ لینا چاہتے ہر چیز اٹھا کے؟ بولیے. اگر ابھی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت ہے کوئی قوم حملہ آور ہونا چاہے تو کیا آپ کے خیال میں مسلمانوں میں اتنی پاور ہے کہ اس کو روک پائیں؟ یہ جو کام ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری یا تو پہلی جنریشن کے ذمہ لگانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کھ نہیں کیتا، یا جو اپنی سے بات والی اس کو ہم دے کے جانا چاہتے ہیں، خود ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو طریقہ کار چل پڑا ہے کہ اپنا انسوار خود نہ لینا اور اپنا کردار اور رول خود پلے نہ کرنا، اس وجہ سے جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے جس بندے کا جو رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. حکمران کا اپنا رول ہوتا ہے اور عوام کا اپنا رول ہوتا ہے، مگر عوام کا رول کمزور ہوتا نہیں. نیکسٹ پڑھیے جی، سوال 27 صلی اللہ علیہ وسلم. کعب بن لؤی، کعب بن لؤی نے یوم جمعہ کو جمعہ کا نام دیا. آگے جی جی. یوم جمعہ کو اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ جی عروبہ، عروبہ جمعہ کے دن کو تاریخ میں اس سے پہلے کیا کہتے تھے؟ عروبہ. کیا کہتے ہیں؟ یوم العروبہ. اور یہ جمعہ کو جمعہ کا نام کس نے دیا؟ حضرت کعب بن لؤی رضی اللہ تعالی عنہ نے. جی یوم العروبہ اس کا مطلب دیکھنا ہی پڑے گا آپ کہیں سے، میں تو کبھی غور نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن تاریخ میں اس دن کا نام یوم العروبہ تھا پہلے، انہوں نے اس کو چینج کر کے تو یوم الجمعہ رکھا. جی اس کا مطلب فریدہ کو جمعہ نہیں بولتے، ایک فریدہ کو جمعہ بولتے اور نماز جمعہ کو نہیں، فریدہ کو جمعہ ہی بولتے ہیں نا. یوم کا مطلب تو ہوتا ہے دن، یعنی جمعہ کا دن کا پہلے نام تاریخ میں جو تھا عرب علاقوں میں اس کو عروبہ کہتے تھے، جمعہ نہیں تھے کہتے. اس کا یہ مطلب ہے.
اس کو کیا کہتے تھے؟ عروبہ کہتے تھے، جس آپ جمعہ کہتے ہیں، تو پہلے جمعہ نہیں تھے کہتے، عروبہ کہتے تھے، مگر حضرت کعب بن لوئی نے اس دن کو جمعہ کا نام دیا، پھر یہی دن جو ہے یہ تاریخ میں آگے چلتا رہا جمعہ کے نام سے۔ واللہ عالم، ایسے اس کے جو آئے ہیں نا، یعنی اس کے جو مفہوم مختلف کتب کے اندر آئے ہیں، یعنی جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں اور لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن یہ سارے معنی تو بعد میں مقرر ہوئے نا، جب اسلام دنیا میں تشریف لے آیا، حضور علیہ السلام تشریف لے، اسلام کی تعلیمات عام ہو گئی، حضور نے عبادت کے لیے اللہ کے حکم سے جمعہ کے دن کو مقرر فرما لیا۔ اب حضرت کعب بن لوئی نے اس کو کس بنا پہ جمعہ کا دن کہا تھا، یہ ایک سپشمل ہے ویسے اور قابل غور سپشمل ہے۔ جی جی یہ اس لیے بلکہ ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہدایت دی کہ تم اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت کے لیے جمع ہو جاؤ، مگر انہوں نے اپنی مرضی سے اور دن منتخب کر لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کو باقی رکھا اور ہمیں جمعہ کا دن عطا فرما دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کائنات کے اہم ترین واقعات جو ہیں وہ جمعہ والے دن ہوئے اور جمعے والے دن ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے والے دن آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی جمعے والے دن پیدا فرمایا، ان کو زمین پر بھی جمعے والے دن اتارا، اور انسانوں کا حشر جو وہ بھی جمعے والے دن فرمائے گا، قیامت جمعے میں والے دن جو ہے وہ بپا کی جائے گی، یہ سارے کچھ جمعے والے دن ہوگا۔ تو اللہ کے نے پہلی اقوام کو بھی ہدایت عطا فرمائی اس دن عبادت کرنے کی، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی، اور انبیاء کو کیا کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی مرضی سے دن کو بیٹھ کے کیا جی ہم اس دن کریں گے، جی ہم اس دن کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جمعہ کے دن کو باقی رکھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے جمعہ کے دن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنی امت کے لیے فرما لیا۔ اس میں دو چیزیں، ایک یہ چیز ہے کہ مسلمانوں کو جو دیگر اہل کتاب لوگ ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، ان سے مشابہت سے ممکن حد تک سملیرٹی سے گریز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا پیغام اس میں یہ ہے، چونکہ اہل کتاب میں سے ایک وہ لوگ تھے جن کا ہفتے کا دن تھا، ایک وہ لوگ تھے جن کا اتوار کا دن تھا، اگر حضور بھی پسند فرماتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک دن مثال منتخب فرما لیتے، اتوار کو کر لیتے، ہفتے کو کر لیتے، اور کسی دن کو کرنے کی بجائے حضور علیہ السلام نے جمعے کے دن کو اختیار فرمایا، جس میں واضح ہدایت اور رہنمائی یہ دی کہ اسلام کا ایک اپنا تشخص ہے، اسلام کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اسلام کی ایک اپنی شناخت اور اپنی پہچان ہے، اور یہ دنیا میں اپنی پہچان کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے عبادات میں خاص طور پہ جو ہے وہ بے شک پہلے اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ مشابہت سے گریز کرنا چاہیے، مشابہت سے گریز کرنا چاہیے۔ جی سوال نمبر 29 حضرت کعب بن لوئی کی اہل عرب میں کیا اہمیت تھی؟ جواب، جناب کعب کی اہل عرب کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کی یوم وفات سے کیا اور عام الفیل تک یہی سن تاریخ استعمال کرتے رہے۔ ماشاءاللہ، یعنی حضرت کعب بن لوئی جو ہیں یہ عرب کی تاریخ میں اتنی زبردست امپورٹنٹ شخصیت ہوئے ہیں کہ اتنا زیادہ اثر تھا ان کا، امپیکٹ تھا عرب کی ہسٹری کے اوپر، کہ اہل عرب نے اپنا تاریخ کا آغاز ان کے یوم وفات سے کیا، اور تب تک وہ حضرت کعب بن لوئی جو ہیں ان کی تاریخ وفات جو ہے وہ بطور ہسٹری کے طور پر استعمال ہوتی رہی، حتیٰ کہ عرب میں عام الفیل کا یعنی جو خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے پھر یمن کے لوگ، جب وہ ہاتھیوں والا واقعہ رونما ہوا تو اس کے بعد وہ عام الفیل اہم سال قرار پایا، پھر وہ عام الفیل کے حساب سے گنتے تھے، اچھا بھائی تو کدو پیدا ہے اسا عام الفیل تو ایک سال بعد ہے، ایسے انڈرسٹینڈ کو کہتے ہیں تاریخ میں استعمال کرنا۔ اس سے پہلے یہی طریقہ تھا، اچھا بھائی اس واقعہ کو کتنی دیر ہوگی، وہ جیسے کعب بن لوئی کو فوت ہوئے 100 سال ہوئے تھے تب یہ واقعہ ہوا، یعنی اتنی دیر تک وہ تاریخ کے اندر ہی وہ مضبوط شخصیت کے طور پر رہے، تب تک عرب ان کے یوم وفات کو بطور سن کے استعمال کرتے تھے،
اور ان کی اتنی امپورٹنس تھی اور اتنی اہمیت تھی عرب کی تاریخ میں، حتیٰ کہ عام الفیل کا واقعہ جب رونما ہوا تو اس سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک، تب تک وہ سال جو ہے وہ عام الفیل کے طور پر ہی گنے جاتے ہیں، عام الفیل 1، عام الفیل 2، عام الفیل 3 وغیرہ وغیرہ۔ عام کا مطلب ہوتا ہے سال اور فیل کا مطلب ہے ہاتھی، عام الفیل ہاتھیوں والا سال۔ جی سوال نمبر 30، نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے سب سے پہلے عربی مہینوں کے نام رکھے جو آج تک جاری و ساری ہیں؟ جواب جناب کلاب بن مرہ۔ جناب کلاب بن مرہ، یہ وہ حضور کے آباء و اجداد میں وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عربک جو اسلامی مہینے ان کے نام انہوں نے بلکہ کیے، اور وہی نام حضور علیہ السلام نے آگے جاری فرما دیے جو آج تک بھی جاری و ساری ہیں، محرم سے لے کر ذی الحج تک۔ یہ جتنے نام اسلامی مہینوں کے، ان کو شروع کرنے والی شخصیت اور ان کو مقرر کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ جناب کلاب بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی سوال نمبر 31، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اس شخصیت کا نام بتائیں جنہوں نے اہل مکہ کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور قبائلی زندگی کو ایک نظام عطا ایک نظم۔ جی جواب حضرت قصی بن کلاب۔ اسی، حضرت اسی بن کلاب۔ نیکسٹ سوال نمبر 32، جناب قصی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب زید۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 33، جناب قصہ بن کلاب نے جن قصی بن کلاب نے جن محکموں کو منظم کیا ان کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، آپ نے حجابہ، خانہ کعبہ کی چابی برداری اور نذرانوں کی حفاظت کا محکمہ، رفادہ، حاجیوں کی ضیافت کا محکمہ، سکایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا محکمہ، ندوہ، پارلیمنٹ ہاؤس، اور اللواء، اجتماعی خطرہ کے وقت قومی علم جھنڈا کو میدان میں گاڑنا کے محکمے قائم کیے اور انہیں منظم فرمایا۔ ماشاءاللہ، حضور علیہ السلام کے سارے آباء و اجداد ہی نور علی نور ماشاءاللہ ہیں۔ اب دیکھیں ان کی تاریخ میں کتنی خدمات ہیں اہل عرب کے لیے۔ حضرت قصی بن کلاب جو انہوں نے اہل مکہ کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور قبائلی زندگی کو ایک ڈسپلن عطا فرمایا۔ جب تک ڈسپلن اور نظم نہ آئے کسی بھی جگہ پر، یہ چھوٹا سا جامعہ کیوں نہ ہو، بہت بڑا کوئی تنظیم کیوں نہ ہو، جب تک اس میں ڈسپلن نہیں آئے گا، نظم نہیں آئے گا، تو پھر آپ مطلوبہ نتائج کبھی بھی پیدا کر سکیں گے نہیں۔ 40 بندے اگر نظم سے نہ بیٹھے ہوں، ڈسپلن سے نہ بیٹھے، تو وہ ایک ہجوم ہوتا ہے اور وہ ایک بے ترتیب سارے لوگ ہوتے ہیں۔ کام کو ہمیشہ ڈسپلن میں کرنا چاہیے۔ سماجی کہتے ہیں سوشل کو، سیاسی کہتے ہیں پولیٹیکل کو، معاشرتی کہتے ہیں کمیونٹی وائز جو مسائل ہیں، اور قبائلی کہتے ہیں ٹرائبل زندگی جو تھی اس کو۔ جناب قصی نے جن محکموں کو منظم کیا، ان کو ڈسپلن ایک دیا مکہ معظمہ کی زندگی میں، اس میں ایک محکمہ جس کو کہا جاتا تھا حجابہ۔ کیا کہتے تھے؟ حجابہ۔ حجابہ وہ محکمہ نے بنایا کہ جو خانہ کعبہ کی چابی برداری، یعنی اس کی جو مبارک چابی اس کو بہولے کرنا، اور اس میں جو لوگ نذرانے آ کے تب بھی دیتے تھے، ان نذرانوں کی حفاظت کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک جو تھا وہ وزارت بنائی اور ایک محکمہ بنایا جس کو کیا کہتے تھے؟ حجابہ۔ اس کی ایک ترتیب قائم فرمائی۔ پھر آپ نے ایک محکمہ اس میں منظم فرمایا، رفادہ۔ کیا محکمہ منظم فرمایا؟ رفادہ۔ رفادہ تھا حاجیوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا، حاجیوں کو ویلکم کرنے کا انتظام، ان کو ٹھہرانے کا انتظام، اور ان کے لیے جو ہے سارا ضیافت وغیرہ کرنے کا جو محکمہ تھا اس کو رفادہ کہا گیا۔ پھر آپ نے کہ بنایا اسپیشلی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے، اس کو سقایا کہا جاتا تھا۔ اسے کیا کہتے تھے؟ سقایا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے الگ محکمے کا انتظام کیا۔ ایک آپ نے وہاں پہ اس دور میں پارلیمنٹ ہاؤس بنایا جس کو ندوہ کہتے تھے۔ اسے کیا کہتے تھے؟ ندوہ، یعنی ایک الگ جگہ مختص فرمائی کہ سارے قبائل کے سردار اس مقام پر جمع ہو جائے گا، جب بھی کوئی خاص موقع ہو تو وہاں پہ بیٹھ کے مشاورت کر لیا کر، اس کو سکوٹنگ اب کہتے ہیں،
اور اسی کو پارلیمنٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ ایک محکمہ آپ نے بنایا اللیوا، کیا اسے کہتے تھے؟ اللیوا۔ اللیوا کا مطلب یہ تھا کہ جب مثلا کوئی دوسری قوم اچانک حملہ آور ہو جائے مکہ معظمہ پر، کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے، کوئی ارجنٹ یعنی لوگوں کو جلد اکٹھا کرنا ہو، تو پھر کیا کیا جائے کہ کوئی ایک بندہ مکہ معظمہ کی کسی پہاڑی پر ایک پرچم لے کر تو کھڑا ہو جائے، ایک فلیگ لے کر تو کھڑا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ مقرر کیا گیا کہ جب بندہ کسی پہاڑی پر کسی کو فلیگ لیے ہوئے دیکھے پھر سارے لوگ جلدی سے جمع ہو جائیں، چونکہ اونچی جگہ ہوگی زیادہ لوگ دیکھیں گے۔ تو جب بھی مکہ معظمہ میں کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ بطور محکمہ اس چیز کو جو تھا وہ ڈسپلن دیا کہ اجتماعی خطرے کے وقت جو قومی جھنڈا ہے اس کو میدان میں گاڑنا، اور یہ سارا انتظام جو تھا حضرت قصی بن کلاب نے اپنی معاشرے اور کمیونٹی کے لیے کیا۔ جی جو آج کل چابی پبلک کے پاس جو نہیں، اور یہ سالوں سے چلتے آ رہا ہے۔ ہاں، یہ باقاعدہ ایک خاندان ہے بیٹا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی، یہ خاندان ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی حضور نے ہجرت نہیں تھی فرمائی، غالباً اگر مجھے ٹھیک یاد ہو غالباً حضرت طلحہ تھے، یہ اس وقت مومن نہیں تھے۔ اس وقت نام بیٹے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، اگر ہو پلس مائنس تو، یعنی وہ شخص مکہ معظمہ کے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، ابھی ہجرت نہیں تھی حضور نے فرمائی۔ تو ایک دن حضور علیہ السلام کا دل یہ چاہا کہ حضور جو ہے وہ تشریف لے جائے خانہ کعبہ کے اندر، تو وہ چابی بردار تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا بھائی مجھے چابی دو، میں خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ چونکہ چابی ہولڈر تھے، چابی ان کے پاس تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہا جی میں نہیں چابی دینا۔ حضور علیہ السلام نے اس دن ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا ان کا نام لے کر جو بھی وہ تھے، آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک دن، آج تو مجھے نہیں چابی دے رہے، آپ نے فرمایا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اسے عطا فرما دوں گا۔ یہ آپ نے فرمایا اب آپ اس تشریف لے آئے۔ حضور ہجرت فرما گئے، 8 سال ہجرت کو ہو گئے، مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ وہ اس وقت تک بھی مومن نہیں تھے ابھی ہوئے، اب ان کو وہ سارا کئی سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی، عمر بھی عطا فرمائی۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ یہ ہجرت سے پہلے ایک دن تو حضور نے چابی مانگی تھی تو میں نے نہیں دی۔ اس دن حضور نے فرمایا یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اسے عطا فرماؤں گا۔ وہ ڈر کے بھاگ گئے، خانہ کعبہ کو لاک کیا۔ مسلمان کا لشکر تھا 10,000 صحابہ حضور کے ساتھ۔ ان کو پتا کہ آج میری جان آج تو بخشی نہیں جانی، اب حضور کو اللہ نے اقتدار دے دیا تو میرے لیے تو سزائے موت کا حکم ہو ہی ہوئے۔ وہ بھاگ گئے، اپنی والدہ کے پاس گھر میں چلے گئے، چابی بھی ساتھ لے گئے۔ حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں تشریف لے، ہم نے فرمایا چابی خانہ کعبہ کی وہ تو فلاں شخص ہے، وہ تو چابی لے کے گھر چلا گیا۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا، ہم نے فرمایا چابی بھی لے آؤ، اس کو بھی لے آؤ۔ صحابہ نے پکڑ کے پیش کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے چابی طلب کی تو ساتھ حضور نے پوچھا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے فرمایا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک دن چابی ہمارے پاس ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے عطا فرمائیں؟ حضور یاد ہے۔ فرمایا چابی ہے۔ دروازہ کھلوایا، حضور علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر گئے، بتوں سے اللہ کے گھر کو صاف کیا۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ آپ نے اس دن فتح مکہ کے روز حضور نے اندر عبادت بھی فرمائی، کچھ نوافل بھی حضور نے ادا کی، باہر تشریف لائے۔ اگلے دن میں عرض کر رہا تھا حضور نے خانہ کعبہ کی دونوں جو تھی سائڈوں کے اوپر ہاتھ رکھا دروازے پہ اور حضور نے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ خطاب فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے وہی چابی پکڑی خانہ کعبہ شریف کی، اور وہ جو اب وہ صحابی رسول بن چکے تھے، وہ مومن ہو گئے، ان کو وہ سارا واقعہ ذہن میں آ گیا، ان کو کنفرم ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گئے۔ حضور نے پھر پلٹ کے انہیں کو بلایا، اور فرمایا کہ میں یہ چابی پھر تمہیں عطا فرماتا ہوں، میں یہ چابی تمہیں پھر عطا فرماتا ہوں، اور فرمایا قیامت تک یہ چابی میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اور میں سنو تمہارے خاندان سے سوائے ظالم کے کوئی بندہ خانہ کعبہ کی چابی نہیں چھینے گا۔ اور میں یہ بھی فرمایا جاتا ہوں
کوئی بڑا ظالم حکمران یہاں پہ آیا تو وہ ہے تمہارے خاندان سے چھین لے، ورنہ تمہارے خاندان سے سوائے ظالم کے کوئی بندہ یہ چابی چھینے گا نہیں۔ حضور علیہ السلام چونکہ کریم ہے، حضور کرم فرماتے ہیں، تو حضور نے ان کی پہلی خطا کو بھی معاف کیا، پھر چابی بھی خانہ کعبہ کیوں نے عطا فرما دی۔ اور تاریخ اسلام میں بعد میں کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، غالباً میں شور نہیں ہوں کہ ان کے خاندان سے وہ چابی لی گئی، مگر ستور سے 1400 سال میں اسی خاندان میں وہ چابی آ رہی۔ حضور نے فرمایا میں قیامت تک دیے جاتا ہوں، ہمیشہ تمہارے خاندان میں یہ رہے گی، اور تم سے سوائے ظالم حکمران کے کوئی بندہ واپس چھینے گا نہیں۔ تو وہ اگر کبھی تاریخ میں کچھ پلس مائنس ہوا بھی تو پھر پلٹ کے چابی اسی خاندان میں آئی، چونکہ ان کو حضور دے کے جا چکے ہیں، تو امت قیامت تک چابی اب ان کے پاس ہی رہتی۔ تو خانہ کعبہ کو وہ ایک ہی متولی خاندان ہے اس اعتبار سے، چابی کے اعتبار سے، تو وہی لوگ خانہ کعبہ کو کھولتے ہیں، وہی لوگ بند کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی یعنی وہ پھر پیچھے ٹریس کر سکتے ہوں گے اپنا پورا خاندان؟ ہے۔ آف کورس بیٹے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کون سمجھ رہے ہیں؟ اسے ہم نے شروع میں پڑھا نہیں، سلسلہ نسب ایک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے سلسلہ نسب، کہ آپ کس کی اولاد سے، کس کی اولاد، آپ کے باپ دادا کون ہیں، چلتے چلتے آخری جو آپ کا جد ہوتا ہے، جو آپ کا باپ دادا، وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ یعنی ہر بندے کو حضور علیہ السلام کا تو فرمان پتہ تھا، جتنے بھی حکمران پہلے گزرے، تو کسی بھی عام مسلمان حکمران نے یہ جرت نہیں کی اس خاندان سے چابی لینے کی، تو اس طرح ان کے بچوں کو جو ہے وہ منتقل آگے شفتے ہوتی، انہوں نے اپنے بچوں کو دی صحابی نے، انہوں نے آگے اپنے بچوں کو دے دی، تو کسی بھی حکمران نے یہ جرت نہیں کی، الا یہ کہ یزید وغیرہ اس طرح کا کوئی بندہ آیا ہو تو اس نے یہ جرت کی ہو تو کی ہو، وگرنہ ستور سے اسی خاندان میں آج بھی وہ چابی موجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک انہیں کے پاس رہنی ہے۔ ہر چیز کا ایک نظم ہوتا ہے، تو حضور نے اس خاندان کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ان کو وہ چابی عطا فرمائی۔ آخری سوال میں پڑھ لوں پھر بات ختم ہے۔ مزدلفہ میں پہلی دفعہ روشنی کا اہتمام کرنے والے عرب سردار بھی کون تھے؟ حضرت قصی بن کلاب، یہ وہ پہلے عرب سردار ہیں جنہوں نے مزدلفہ میں روشنی کا اہتمام کیا۔ اس دور میں اندازہ فرمائے کتنے حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کتنے روشن خیال اور کتنے منظم سوچ رکھنے والے، اور لوگوں کا کتنا خیال رکھنے والے، کہ مزدلفہ میں روشنی کا اہتمام اس لیے کیا کہ جب لوگ عرفات سے چل کے مزدلفہ جائیں تو لوگوں کو رات کے وقت خبر نہ ہو کہ مزدلفہ کا میدان کہاں پہ ہے، تو ان کو خبردار کرنے کے لیے آپ وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مزدلفہ میں حج کے موقع پر رات کو روشنی کا اہتمام کیا، تاکہ جب لوگ عرفات سے چل کے جائیں تو ان کو واضح طور پر مزدلفہ نظر آ سکے، اور یہ بہت بڑی تھنکنگ پاور تھی۔ مزدلفہ میں روشنی کا اہتمام کیوں کیا جاتا تھا؟ تاکہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ کے میدان کی خبر ہو سکے۔ اب 35 کویسچن جو ہے وہ پڑھے گئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اللہ کی سب کا آنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم